حضرت مولانا ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید صاحب کی جو ہے وہ جسد خاکی کو لے کے آئے تھے وہاں سے نماز جنازہ کے بعد، تو میں ریلوے اسٹیڈیم سے واپس نہیں گیا تھا بلکہ میں ان کے ساتھ مسجد میں آیا تھا، اور مسجد میں جب ان کو قبر میں اتارا جا رہا تھا میں وہاں پہ موجود تھا، بلکہ بعد میں جب ان کی تدفین کے بعد جب وہ دعا کروائی گئی تھی تو اس وقت بھی راغب نعیمی صاحب اور باقی دوست جو تھے وہ موجود تھے، اور میں اس وقت موجود تھا وہاں پہ، بہت بہت شکریہ موجود تھا وہاں پہ، میں نے یہ بات اتنا اضافہ رانا صاحب کر ہی لیتے ہیں، موجود ہوں تو کہہ دیتے ہیں میں نے لحد میں اتارا تو بالکل بھائی میں جب ان کو یعنی وہاں پہ جب یہ عمل ہوا گنجائش لے تو وہاں پہ میں موجود تھا، وہاں پہ میں موجود تھا، اعتراض یہ ہوا یہ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا جی میں نے خود لحد میں اتارا، بالکل میں وہاں پہ موجود تھا، تو میں کہہ رہا ہوں تو میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہاں پہ ہزاروں لوگ تھے، وہاں پہ ہزاروں لوگ تھے، سینکڑوں لوگ تھے وہاں پہ ہزاروں لوگ تھے وہاں پہ کس آدمی کو پتا ہے کہ کون آدمی دوسرا ہے یا کون آدمی نہیں ہے، ملزم بھاگ نہیں سکتے ہیں، پھر وہ بھاگ جاتے ہیں، اتنی تھوڑی سی چلو آپ بتائیں جتنا بتانا ہے ہم پکڑیں گے انشاءاللہ، نوٹس لینے جا رہے ہیں، اس کے خلاف کارروائی کریں گے، مطمئن ہیں آپ اس بات سے؟ جی اگر یہ نوٹس لے تو مطمئن ہونا چاہیے اور ہوں، لیکن ہم نے آپس کی آپ لوگوں کی دیکھا کولیشن پارٹنر ہے جو وزراء ہیں وہ بڑے خاموش دکھائی دیتے ہیں، یہ وجہ کیا ہمیں جو سین نظر آتا ہے؟ ایک محاذرائی گورنر صاحب کی طرف سے ایک توپوں کا رخ ہوتا ہے، دوسری طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب ایک فیوریٹ سبجیکٹ ہے شاید، وزراء کو آپ کی خاموشی آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ گورنر پنجاب جو ہیں وہ بلا شبہ پنجاب کی جو حکومت ہے اس کا انداز حکمرانی جو ہے اس پر اپنا اختلاف کرتے ہیں اور اس پر تنقید کرتے ہیں، اور وہ تنقید تمام جو مروجہ اخلاقی جمہوری حدود ہیں ان کے اندر کی جاتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ رانا صاحب اس کا جواب، اس اختلاف رائے کا جواب جو گورنر ان سے کرتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں رانا صاحب کیا کہتے ہیں؟ رانا صاحب اب جو تین ان کے تین جو کیے ہیں اب اس پہ میں ضرور کومنٹ کروں گا کہ انہوں نے پہلے کہا جی کہ 18ویں ترمیم کے بعد گورنر جو ہے وہ ٹیشو پیپر ہے، اب یہ ان کی فرسٹریشن ہے یا مایوسی ہے، نہیں ایک مجھے اب اس کے بعد رانا صاحب کریں، یہ ان کی مایوسی ہے کہ پھر 18ویں ترمیم کے بعد رانا اقبال بھی وہ ٹوائلٹ پیپر بنے ہیں، ان کے سپیکر جا کے ٹوائلٹ پیپر کچھ دن وہ ٹوائلٹ پیپر میں رہے ہیں۔ ہاں صاحب اگر انہوں نے غلط کہا ہے تو آپ تو نہ کہیں، آپ تو نہ کہیں، ان کے بقول میں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا میری بات کو تسلیم کر رہا ہوں۔ اچھا دوسرا یہ اتنے مایوس ہیں، یہ میری بات کو آپ نے اتنا دل پہ لے لیا؟ نہیں دل پہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنے مایوس ہیں کہ آپ کو یہ توقع نہیں ہے، آپ کیوں مان گئے اس بات صاحب آپ کو یہ توقع نہیں ہے، آپ تو ایک ہی تیر سے دو نشان، آپ نے ذوالفقار کھوسا کو بھی جو متوقع اگر کبھی موقع ملا تو وہ پنجاب کے گورنر ہوں گے، آپ کی چونکہ پارٹی میں تو یہ دعا ہے کہ آپ بھی گورنر بن جائے کبھی، آپ جو ہیں سردار ذوالفقار کھوسا کو بھی انہوں نے ٹوائلٹ پیپر کا، اور پتہ نہیں ہمیشہ یہ گٹر سے آوازیں کیوں نکالتے ہیں، مجھے حیرت ہے۔ ایک سینئر سیاستدان جو ہے، ہاں جی میں تو کہوں گا کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اب پنجاب کابینہ میں ایک وزیر قانون کی بجائے حکیم ثناء اللہ صاحب نے بھی جنم لے لیا ہے۔ ایک منٹ آسمہ جی میری بات، اس میں کہوں گا کہ یہ پنجاب کے عوام کے لیے خوشخبری ہے، لیکن اس حکمت کا آغاز ان کو اپنے گھر سے کرنا چاہیے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف صاحب ہر 2 ماہ بعد ایک پراسرار بیماری ہے یا کوئی شوقیہ بیماری ہے اس کے لیے وہ لندن جاتے ہیں، ملک کا زر مبادلہ بھی خرچ ہوتا ہے، تو یہ اپنی اپنے خرچے پہ جاتے ہیں، تو اس پہ پہلے تو یہ جو ان کی حکمت ہے ان کو اس بیماری کا علاج بتائیں، اور میں کہوں گا کہ اگر یہ حکمت پہلے شروع کر لیتے پرانے دور میں تو آپ کو پتا ہوگا کہ پرویز مشرف نے جب ٹیک اوور کیا تھا تو اخبارات میں خبریں لگی تھی کہ میاں شہباز شریف کے بیڈ روم سے کوئی ممنوعہ انگریزی ادویات برآمد ہوئی ہیں، اگر یہ حکمت اس وقت شروع کرتے تو شاید ان کے بیڈ روم سے دیسی ادویات برآمد ہوتی۔ اور آخر میں کہوں گا کہ اگر شہباز شریف صاحب کو ان کی حکمت سے آرام آ جائے تو وہ پنجاب کے عوام کو بتائیں، اور پھر تمام جو بیمار ہیں وہ ان کی حکمت سے استفادہ سونا صاحب آخری بات آپ کریں گے، کیا آپ دیکھ رہے ہیں اپنی مستقبل، کیا دیکھ رہے ہیں کولیشن جو گورنمنٹ ہے اور دہشت گردی کا ہم نے جو بار بار ذکر کیا، کیا آپ کو لگ رہا ہے پنجاب حکومت اس پہ قابو پا لے گی، یا صرف یہ جو دونوں طرف سے بیان بازی ہے وہ چلتی رہے گی، اس پہ کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں ابھی بیان بازی نہیں چلے گی،
ہمارا اس حکومت میں موجود رہنا یہ اس بات کی غمازی ہے کہ لیڈرشپ میچور ہو چکی ہے، اور ہم اگرچہ اس ناقدری کے ساتھ میچور ہو چکی ہے جو اس طرح کے سٹیٹمنٹ سامنے آتے ہیں۔ آپ دہشت گردی کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، دہشت گردی کے حوالے سے اس میں پنجاب حکومت یا پاکستان کی حکومت کے ناکام ہونے کی تو کوئی صورت نہیں ہے، کوئی دوسری ہم چوائس نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہمیں اس پہ کامیابی حاصل کرنی ہے۔ یہ باتیں ہم کرتے رہیں گے، یہ کرنی بھی چاہیے، آپ کو چینلز بھی دیکھیں۔ میں آپ کو دہشت گردوں کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا، گڈ گورننس ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا، دہشت گردی کا ایک واقع بڑا منظم جو ہے وہ نیٹ ورک ہے، پچھلے 30-35 سال سے اس ملک میں جو ہے وہ سرایت کر رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم متحد ہے۔ جس دن آپریشن راہ راست کا فیصلہ ہوا تھا اسی جگہ پہ باقی سارے لوگ بھی موجود تھے اور میاں نواز شریف وہاں پہ موجود تھا۔ راہ نجات میں ساری قوم جو ہے وہ ایک ساتھ ہے، اور اب بھی دہشت گردوں کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی اپنے ذہن میں کوئی سافٹنس رکھتا ہے اس کی پاکستانیت اور اس کی حب الوطنی جو ہے نا وہ مشکوک ہے، اور ہمیں کسی طور پہ جو ہے ہمیں اس بارے میں جو ہے وہ پولیٹیکل سکورنگ نہیں کرنی چاہیے، اور اس بات کے اوپر جو ہے پوری قوم کو یکسو ہونا چاہیے اور دہشت گردی سے بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب، محمد اشرف سونا صاحب آپ کا شکریہ، سمیلہ خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی پنجاب حکومت سے متعلق، اور جو پنجاب حکومت میں کولیشن پارٹنرز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور خصوصاً جو بار بار ایک کہا جا رہا ہے کہ پنجاب دہشت گردی کا گڑھ بن چکا ہے۔ اس میں ہمارے تمام مہمانوں کا یہی کہنا تھا کہ جو اگر پنجاب کے حوالے سے یا کسی بھی دہشت گرد کو سپورٹ کرے گا تو اس کی پاکستانی مشکوک ہوگی، اور جو بیانات جو ہم نے دیکھے دونوں طرف سے چل رہے ہیں، لگتا ہے امید ہے کہ مستقبل میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔